لشکر حسینی اور دریائے فرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واقعہ کربلا محرم الحرام سن 61 ہجری کو عراق کے مقام کربلا میں پیش آنے والے اس واقعے کو کہا جاتا ہے جس میں 7 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر پانی بند کر کے 10 محرم روز عاشور کو یزیدی فوج نے بے رحمی سے بھوک اور پیاس کے عالم میں امام حسین علیہ السلام، اصحاب علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ کربلا کے پیاسے شہیدوں کی یاد آج بھی یہ دن تمام مسلمانوں کے دل میں زندہ ہے۔ یزید سے بیعت نہ کرنے کی امام حسین علیہ السلام کی اسلام کی زندہ رکھنے کی یہ عظیم اور لازوال قربانی ہے۔ واقعہ کربلا تمام مسلمانوں کے نزدیک تاریخ اسلام کا دل خراش ترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ وہ دریائے فرات جس کا پانی تمام چوپائے پیتے تھے، اس کا پانی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بند کر دیا گیا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اس موضوع پر مبنی ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو امام عالی مقام کا مدینہ سے کربلا تک کا سفر مختصراً بتایا کہ کس طرح آپ 28 ذی الحج کو مدینہ سے نکلے اور مکہ سے ہوتے ہوئے 2 محرم الحرام کو کربلا آن پہنچے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے کربلا پہنچنے کے بعد کیا ہوا، یہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات کس کس سے ہوئی، آپ پر پانی کیوں اور کب بند کیا گیا، اتنی شدت کی پیاس کے باوجود آپ کے صبر و استقلال کی کیا حالت تھی، مشکل کی اس گھڑی میں اہل بیت کا صبر کیسا تھا، اور آپ کے اس صبر میں مسلم امت کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت ہی آپ کی شہادت کی خبر دی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ واقعہ کربلا کی اگر بات کی جائے تو اکثر تاریخی روایات میں آتا ہے امام حسین اور آپ کے اصحاب 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کربلا۔ فرمایا، یہ قرب یعنی رنج اور بلا کا مقام ہے۔ میرے والد صفین کی طرف جاتے ہوئے یہیں اترے اور میں آپ کے ساتھ رکا تھا۔ جب ہم رک گئے اور اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے اس کا نام بتایا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، یہاں ان کی سواریاں اترنے کا مقام ہے اور یہاں ان کا خون بہنے کا مقام ہے۔ لوگوں نے حقیقت حال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، خاندان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قافلہ یہاں اترے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے اور یہاں ہمارا خون بہنے کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان یہیں اتار دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اور وہ جمعرات 2 محرم کا دن تھا۔ روایات میں ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا، خداوند، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور خاندان ہیں جن کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہے اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے خلاف جارحیت کی گئی ہے۔ خداوند، بس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اس وقت تک دین کی حمایت اور پشت پناہی کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی فلاح و رفاہ میں ہو، اور جب بھی بلا اور آزمائش کی گھڑی ہو تو دیندار بہت قلیل ہیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا پہنچنے کے ایک دن بعد 3 محرم الحرام کو 4000 پر مشتمل کوفی فوج عمر بن سعد کی سربراہی میں کربلا پہنچی۔ اسے مقامی بغاوت کو دبانے کے لیے گورنر مقرر کیا گیا تھا، پھر امام علی مقام سے مقابلہ کرنے کے لیے واپس آ گیا۔ ابتدائی طور پر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ابن زیاد کی طرف سے اس کی گورنری کو قلعدم کرنے کی دھمکی دی گئی۔ امام علیہ السلام سے مذاکرات کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ حسین واپس جانے کو تیار ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کو ہتھیار ڈالنا چاہیے یا اسے زبردستی مسخر کرنا چاہیے اور اس کو مجبور کرنے کے لیے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو دریائے فرات تک جانے سے روک دیا جائے۔ ابن سعد نے دریا کی طرف جانے والے راستے پر 500 سواروں کو رکھا تھا۔ امام حسین نے بھائی عباس ابن علی کی سربراہی میں 50 آدمیوں کے ایک گروہ کو دریائے فرات کی طرف بھیجا۔ دریا تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے امام اور اس کے ساتھی 3 دن تک پانی کے بغیر رہے۔
وہ صرف 20 پانی کی مشقیں ہی بھر سکے۔ عمر بن سعد نے امام کا موقف سننے کے بعد کسی حد تک نرمی کا اظہار کیا، مگر کہا کہ وہ خود کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اسے ابن زیاد سے منظوری لینا پڑے گی۔ جب ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سخت الفاظ میں عمر بن سعد کی سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ یا تو حسین سے بیعت لو یا اس کا سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیجو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پوری جرت ایمانی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں سر تو کٹوا سکتا ہوں مگر زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جو تاریخ میں معروف ہے، اور بے شک اس پر افراط و تفریق کے شکار لوگوں نے جتنے بھی ردے چڑھائے ہیں، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک بڑی قربانی پیش کی، جس کا مقصد آمریت کا انکار اور اسلامی دستور کی اہم ترین شق خلافت کا تحفظ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ پانی تک بھی رسائی ممکن نہ تھی۔ گرمی کی حدت اور جنگ کی شدت، اسی لمحے کی سختی اور دل دہلا دینے والا منظر، اس سب کچھ کے باوجود سیدنا حسین ابن علی کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، مگر یزید کی ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب حسین علیہ السلام کے سرزمین کربلا پر اترنے کے بعد حر بن یزید ریاحی نے ایک خط عبداللہ بن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط ملتے ہی عبید اللہ نے ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا: اما بعد، اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ یزید نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں، حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے ملحق قتل کر دوں یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام۔ مروی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنے کے بعد خط کو ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا، وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام اس کے سامنے دہرایا، اور عبید اللہ نے امام علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اور حر بن یزید کی لشکر ساتھ ساتھ ایک طرف چلتی رہی۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں جو ہی ابن زیاد کے ایک قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا، میرا یہ خط اور میرا یہ قاصد تم تک پہنچے، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں ہو وہیں روک دو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ نہ ہو اور پانی کا کوئی چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی ہو بہو تعمیل کی ہے۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا اور کہا، اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا، اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی حالت میں جبکہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اپنے آپ کو حوالہ کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر بما خط کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان میں یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے جو 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ میں عمر بن سعد کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفہ کی کارگزاری عمر بن حریث کے سپرد کر دی
اور خود نخیلہ میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بھی نخیلہ پہنچنے پر مجبور کیا اور کوفیوں کو کربلا جا کر امام حسین سے جا ملنے سے باز رکھنے کی غرض سے پل کوفہ پر قبضہ کیا اور کسی کو بھی اس پل سے گزرنے نہ دیا۔ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 4000 کے لشکر کے ساتھ قادسیہ سے نخیلہ بلوایا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث بن قیس کندی، قصیر بن شہاب اور ققاع بن سوید کو بھی حکم دیا کہ لوگوں کو ابو عبداللہ الحسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کریں۔ ابن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن منقری کو چند سوار دے کر کوفہ میں تحقیق کرنے کے لیے اور ان لوگوں کا سراغ لگانے اور اپنے پاس لانے کا ہدف دیا جو ابو عبداللہ الحسین کے ساتھ جنگ پر جانے سے اجتناب کر رہے تھے۔ سوید نے کوفہ میں تلاش اور تحقیق کے بعد ایک شامی مرد کو پکڑا اور اس کو ابن زیاد کے پاس بھجوایا جو اپنی میراث طلب کرنے کے لیے کوفہ آیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سب نخیلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نخیلہ میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، حجار بن ابہر، شبس بن ربی اور شمر بن ذلجوشن کو ابن سعد کی مدد کے لیے اس کی لشکر گاہ جا پہنچنے کا حکم دیا۔ شمر نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور روانگی کے لیے تیار ہوا۔ شمر کے بعد حسین بن نمیر 4000 کے لشکر کے ساتھ، مصارب ماری 3000 کے لشکر کے ساتھ اور حسین بن نمیر 2000 کے لشکر کے ساتھ اور نصر بن حربہ 2000 کے لشکر کے ساتھ ابن سعد سے جا ملے۔ اس کے بعد ابن زیاد ایک آدمی شبس بن ربی کی طرف روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ ابن سعد سے جا ملے۔ وہ بھی 1000 سوار لے کر عمر بن سعد کے لشکر میں پہنچا۔ شبس کے بعد حجار ابن ابجر 1000 سوار اور اس کے بعد محمد بن اشعث 1000 سوار لے کر کربلا پہنچا اور ان کے بعد حارث بن یزید بھی حجار بن اجبر کے پیچھے پیچھے کربلا روانہ ہوا۔ ابن زیاد ہر روز صبح اور شام کوفی فوجیوں کے 25، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 20,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دیا۔ کربلا میں دشمن کا لشکر اکٹھا ہونے کے بعد حبیب بن مظاہر اسدی امام کے مختصر سے لشکر کے پیش نظر امام کی اجازت سے بھیس بدل کر قبیلہ بنی اسد پہنچے اور ان سے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدد کی درخواست کی۔ بنی اسد رات کے وقت خیام امام کی جانب رواں دواں تھے کہ عمر بن سعد نے ازرق بن حرب کی سرکردگی میں 400 یا 500 سواروں کا ایک دستہ بھیج کر فرات کے کنارے ان کا راستہ روکا۔ بات جھڑپ شروع ہونے تک پہنچی اور بنی اسد جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ کر چلے گئے۔ چنانچہ حبیب بن مظاہر اکیلے واپس آ گئے۔ ادھر 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین اور آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان میں حائل ہو جائے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی پینے کو نہ ملے۔ خط ملتے ہی اسعد بن عمر نے حجاج زبیدی کو 500 سوار دے کر فرات کے کنارے پر تعینات کیا اور حکم دیا کہ امام حسین اور اصحاب حسین کو پانی تک نہ پہنچنے دے۔ بعض روایات میں ہے کہ پانی کی بندش اور پیاس کی شدت اختیار کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی عباس کو بلاتے ہیں اور انہیں 30 سواروں اور 20 پیادوں کی سرکردگی میں پانی لانے کے لیے فرات کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ وہ رات کے وقت فرات کی طرف روانہ ہوئے جبکہ نافع بن حلال جمعی پرچم لے کر اس دستے کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ افراد جناب عباس کی قیادت میں شریعہ فرات تک پہنچے۔ عمر بن حجاج زبیدی جو فرات کی حفاظت پر مامور تھا اصحاب حسین کے ساتھ لڑ پڑا۔ اصحاب حسین نے ایک گروہ سے مشکوں میں پانی بھر لیا اور علمدار حسین اور نافع بلال سمیت باقی افراد نے دشمن سے لڑ کر ان کی حفاظت کی تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ پانی کو خیام تک پہنچا دیں، اور یوں امام علی مقام کے اصحاب پانی خیام تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، 7 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم شاید اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا کہ جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا لیکن یزیدی فوج نے امام علی مقام پر پانی بند کر دیا۔ ناظرین، عمر بن سعد کی لشکرگاہ میں پے در پے لشکروں کی آمد کے بعد امام حسین عمر بن قرظہ انصاری کو عمر بن سعد کے پاس روانہ کرتے ہیں اور اس کو کہلا بھیجا
کہ آج میں 2 لشکر گاہوں کے درمیانی نقطے پر تم سے ملنے آؤں گا۔ امام حسین اور عمر بن سعد دونوں 20 سواروں کے ہمراہ مقررہ مقام پر حاضر ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی ابو الفضل العباس اور بیٹے علی اکبر کے سوا باقی اصحاب کو حکم دیا کہ کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ ابن سعد نے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو قریب رکھا اور باقی افراد کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس ملاقات میں امام عمر بن سعد نے فرمایا، اس غلط خیال اور غیر ثواب خیالات اور منصوبوں کو نظر انداز کرو اور ایسی راہ اختیار کرو جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی خیر و اصلاح ہو۔ عمر نہ مانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے قیام کی طرف واپسی اختیار کی، جبکہ فرما رہے تھے، خدا تمہیں ہلاک کر دے اور قیامت کے دن تمہیں نہ بخشے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے تم عراق کی گندم نہ کھا سکو گے۔ امام اور ابن سعد کے درمیان مذاکرات کا یہ سلسلہ 3 یا 4 مرتبہ دہرایا گیا۔ ناظرین، یہ تھا کچھ خلاصہ ان تمام واقعات کا جو 3 محرم سے لے کر 7 محرم تک رونما ہوئے۔ اب اگر بات کریں امام علی مقام کے صبر کی، تو ناظرین، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صبر و رضا پر فائز تھے۔ اللہ کے حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام قرب تھا جو مقام مقربین بارگاہ الہی میں بہت ہی کم بندگان خاص کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی پیدائش کے وقت سے ہی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اعلان فرما دیا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور عزت و وقار کے تمام اعزازات آپ کی شخصیت میں بدرجہ و تم موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین جب 28 رجب المرجب کو مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے تمام ارادوں سے باخبر تھے۔ جب مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تو یزید کے تمام ارادے اور ناپاک عزائم کھل کر آپ کے سامنے آ گئے۔ اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا رخ کیا، کیونکہ آپ حق الیقین کی اس منزل پر فائز ہو چکے تھے کہ اگر دین اسلام کی بقا اور احیاء کے لیے اپنی جان کو قربان بھی کرنا پڑ جائے تو اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ 2 محرم الحرام کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا۔ قرائن و شواہد سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں تک پہنچنا تقدیر کا حکم تھا۔ آپ علیہ السلام نے احباب کے لشکر کو یہیں خیمے لگانے کا حکم دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یزیدی بدسلوکی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابن سعد نے نہر فرات کے قریب اپنا لشکر جما دیا اور 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا۔ یہ لشکر اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل اور عبادت و ریاست میں مشغول رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام احباب کو بار بار تلقین فرمائی کہ آپ میں سے جو واپس جانا چاہے واپس چلا جائے، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود تمام احباب نے جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام علی مقام کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہو رہا تھا، مگر دوسری طرف پیاس کی شدت سے ننھے شہزادے پھول کی پتیوں کی طرح کملا رہے تھے اور یزیدی لشکر کی طرف سے بار بار بیعت کے پیغامات آ رہے تھے۔ یوم عاشور کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسلام کی بقا یزید کی بیعت نہ کرنے میں ہے۔ اگر آج میں نے اس ظالم کی بیعت کر دی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ظلم سہنا اور شریعت کی مخالفت کو دیکھ کر چپ رہنا شریعت کا حکم بن جائے گا۔ آپ نے تمام اہل خانہ کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والد گرامی جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام پیشگوئیاں بھی بیان فرما دیں۔ امام حسین علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ وقت شہادت قریب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم و استقامت کا مظاہرہ کر کے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر دیا۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کی بندش بھی سید امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا پر عمل کیا۔ جب نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی اور آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب میرے حالات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ آپ نے نجات کے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ہمیشہ کے لیے انسانیت کی امامت کا تاج سجا دیا۔
یہی وجہ تھی سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے، کیونکہ بطور انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی نوجوانوں کی سرداری پہلے ہی عطا فرما دی تھی، اور تاریخ اس بات کو بھی نہیں بھول سکتی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیوں سے رگڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آل کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے اپنے قدرت کاملہ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج اس کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے چشم و چراغ پانی کی التجا کرتے اور پانی کا چشمہ نہ ابلتا؟ ہاں، یہ مقام رضا تھا کہ آج امام حسین ابن علی علیہ السلام ایسی تاریخ رقم کرنے تشریف لا رہے تھے کہ قیامت تک امت مسلمہ اس پر فخر کرتی۔ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جنات کا سردار حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری فوج میں 12,000 جنات موجود ہیں، اگر آپ علیہ السلام پسند فرمائیں تو میں نہر فرات کو زمین کے اندر سے آپ کے خیموں تک لے آؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جنات کے بادشاہ، آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، اور اگر میں چاہوں تو حوض کوثر کو بھی اپنے خیموں میں لا سکتا ہوں، مگر آج میں اسلام کے احیاء اور سربلندی کے لیے کربل کی زمین کو اپنے مقدس لہو سے سیراب کرنے آیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے شجر اسلام کو اس وقت مقدس لہو سے سیراب کرنے کا وقت ہے، اور ہر قسم کی مصلحت و رعایت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے رزم گاہ شہادت میں قدم رکھا۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ قوموں کی تاریخ بے بسی کے آنسوؤں سے نہیں بلکہ شہداء کے مقدس لہو سے لکھی جاتی ہے۔ ناظرین، دریائے فرات کربلا سے پہلے بھی تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن کربلا کے بعد اس کا نام عوام الناس میں زیادہ مشہور ہو گیا۔ اسی دریا کے کنارے امام علی مقام کے لشکر کے علمدار جناب عباس بن علی شیر خدا کے بازو قلم ہوئے، جرات اور شجاعت کے پیکر حضرت عباس علمدار واقعہ کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے۔ ان کی بہادری اور دلیری سے یزیدی لشکر پر بھی لرزہ طاری رہا۔ حضرت عباس ابن علی فاطمہ بنت خزام کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین کے لاڈلے چھوٹے بھائی، ان کو شجاعت و بہادری اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی، جس کو دیکھ کر دشمنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ واقعہ کربلا کے موقع پر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ یزیدی لشکر کی جانب سے پانی بند ہونے پر جہاں بڑوں نے صبر کیا، وہیں بچے پیاس سے نہ ڈھال تھے۔ اپنی پیاری بھتیجی سکینہ کے پانی مانگنے پر عباس نہ رہ سکے، مشک و علم تھاما اور دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ فرات پر پہنچ کر انہوں نے جناب سکینہ کے مشکیزے میں پانی بھرا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے تو یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا۔ نیزوں اور تیروں کی بارش میں جناب عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ عباس باوفا شہادت کے وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نبھاتے رہے۔ بازوؤں کے زخمی ہونے کے باوجود مشق کو دانتوں میں لے لیا، لیکن لشکر یزید کی جانب سے ہر برسنے والے تیروں نے مشق کو بھی نہ چھوڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عباس کے قریب پہنچے تو وہ زخموں سے چور تھے۔ حضرت عباس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں شہادت پائی۔ ان کی شہادت کے موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس جملے کے بعد امام علی مقام نے علم غازی عباس کو اپنی ہمشیرہ بی بی زینب کے سپرد کیا، اور جناب زینب شہادت حضرت عباس کے بعد قافلہ حسینی کی سالار بن گئیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس داستان میں مسلم امہ کے لیے کیا درس پوشیدہ ہے۔ تو ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک ترین واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی بلکہ اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیات کی جنگ نہ تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اس لیے آج یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ قربانی کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، اللہ پاک نے ہمیشہ ہی اپنے پیاروں سے مختلف اشکال میں قربانی لی ہے۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن سے اللہ پاک نے قربانی طلب کی اور وہ قربانی دے کر سرخرو ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہوتے ہی اپنی پیاری بیٹی کو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی شہادت سے باخبر کر دیا تھا۔ یوں دیکھا جائے تو یہ آزمائش رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ اس لیے ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بڑی قربانی اور آزمائش سے نپٹنے کے لیے ایسی فکری تربیت کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کسی صورت ڈگمگا نہ پائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بچپن شہر علم کے کندھوں پر سوار ہو کر مہر نبوت سے کھیلتے ہوئے گزرا،
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو علم کے دروازے کا دربان رہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کے لیے اللہ کے پیارے اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سجدہ طویل کر دیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کی تربیت کائنات کی دو عظیم ہستیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و دانش کی انتہا کیا ہوگی؟ اس علم کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور تک نگاہ رکھتے تھے، اور اسی علم کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے جنگ کے ارادے سے یا اقتدار کی خواہش کے لیے کوفہ کی طرف محو سفر نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو نصیحت دینے کے لیے اور کوفہ کے لوگوں کی دلجوئی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کربلا کے مقام پر پہنچے تو اپنے رفقا کو کہا کہ یہیں خیمے لگا دو۔ اللہ پاک نے اپنے تمام پیغمبروں کو مختلف امتحانات سے آزمایا ہے، کسی کو بھوک سے، کسی کو جان کا خوف، کسی کو مال کا نقصان، ناموس کی حفاظت، اولاد کی جدائی، اور کسی کو پیاس اور شدت سے آزمایا۔ جان کا خطرہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا، ناموس بھی نشانے پر تھی، بھوک اور پیاس سے نڈھال اولاد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ دنیا میں بہادر سے بہادر شخص اپنے ساتھ ہر طرح کا سلوک برداشت کر لیتا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے جان اور مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، مگر کوئی بہادر سے بہادر شخص اپنی اولاد کو اپنے سامنے بھوک اور پیاس اور گرمی کی شدت سے تڑپتا دیکھ کر اپنے حوصلے برقرار نہیں رکھ سکتا۔ مگر یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی ذات پر دشمن کا ہر جبر برداشت کیا، بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچوں کو بھوک اور پیاس سے تڑپتے دیکھا، اپنے ساتھیوں کو زخموں سے نڈھال دیکھا۔ بیمار ساتھی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، بیٹوں، بہنوں اور اپنی دوسری رشتہ دار خواتین کے چہروں سے ان کے اندر کا قرب بھی محسوس کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مصیبت کا، ہر تکلیف کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اپنے رب کی رضا مقصود تھی۔ حق و باطل کی یہ جنگ جو خیر کی بالادستی اور شر کو ختم کرنے کے لیے برپا ہوئی، اس کا مقصد دنیا کو یہ سبق دینا مقصود تھا۔ واقعہ کربلا ایک نظریہ حیات ہے، ایک مکتبہ فکر ہے جس کے اندر انسانیت کی پوری تاریخ پوشیدہ ہے۔ آج کے دور میں ہمیں واقعہ کربلا سے سبق لیتے ہوئے ہمیں جابر اور فاسق حکمرانوں اور ظالم طاقتوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو عملی شکل میں خراج پیش کرنے کے لیے آپ کے افکار کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ پوری دنیا میں مسلمان آج سخت مشکل میں ہیں، مگر دنیا میں کہیں بھی آج مسلمانوں میں یزیدی طاقتوں کے خلاف کلمہ حق کہنے کی ہمت نظر نہیں آ رہی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے قربان کر دیے، مگر آج بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی داستانیں آج بھی زندہ ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ عشق بھی زندہ ہے۔ آپ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، دنیا کے لیے بہادری اور استقامت کا ایک لازوال سبق دے گئے۔ ہم اپنا آج بچانے کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا واقعہ تو یاد ہے، مگر ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اس قربانی کا کوئی نمونہ آج کے دور میں نظر نہیں آ رہا۔ صرف 10 دنوں کے لیے آپ کی یاد میں مجالس، جلوس اور محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اگر مسلمانوں نے دنیا میں عزت سے جینا ہے تو انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی بہادری اور جان بازی کے اسباق کو پوری طرح زندگیوں میں شامل رکھنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔